السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے طواف النساء کے بارے میں۔ طواف النساء حج اور عمرہ مفردہ میں واجب ہے، یعنی جب انسان حج کرتا ہے یا عمرہ مفردہ کرتا ہے تو اس میں طواف النساء کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ طواف حج اور عمرہ مفردہ کے پہلے طواف کی طرح ہی ہے۔ جس طرح سے حج اور عمرہ مفردہ میں پہلے طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی طواف ہے، اور یہ طواف النساء آخر میں ہے، سعی کرنے کے بعد انجام دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی جب طواف النساء کر لیں گے تو پھر اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر طواف النساء کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اور حج اور عمرہ میں یہ واجب ہے طواف النساء کرنا، اور اگر کوئی ترک کر دے، کوئی چھوڑ کر چلا جائے اور اس طواف النساء کو انجام نہ دے تو ان کے ازدواجی تعلق حرام ہے، یعنی مرد اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر یہ طواف النساء کسی بھی مشکل یا پریشانی یا کسی بھی عذر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تو بعد میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ طواف النساء واجبات حج میں سے 10واں اور 11واں واجب طواف النساء اور اس کی نماز ہے۔ یہ دونوں اگرچہ واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہے، یہ یعنی حج کے رکن میں شمار نہیں کیے جاتے، اس لیے اگر انہیں جان بوجھ کر چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی حج باطل نہیں ہوتا ہے، حج باطل نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ طواف النساء ہر مرد اور ہر عورت پر واجب ہے، چنانچہ اگر کوئی بھی مرد اسے چھوڑ دے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور اگر کوئی عورت اسے چھوڑ دے تو اس کا شوہر اس پر حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اس طواف النساء کو بعد میں بھی بعد میں ادا کرے، اور اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی کو نائب بنائے اپنی جانب سے، وہ جا کر وہاں پر آپ کی نیابت میں وہ طواف النساء اور 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور جتنی مرتبہ آپ نے حج و عمرہ کیا اور طواف النساء نہیں پڑھا، اتنی مرتبہ ہی آپ کو طواف النساء اور 2 رکعت نماز جو اس کے ساتھ ہے وہ پڑھنی ضروری ہے۔ طواف النساء اور اس کی نماز کی شرائط اور طریقہ وہی ہے جو حج کے طواف اور اس کی نماز ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ اس میں نیت کریں گے کہ طواف النساء قربتاً الی اللہ، یا نماز پڑھیں گے تو کہیں گے کہ 2 رکعت نماز میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں طواف النساء کی قربتاً الی اللہ۔ جو شخص چاہے مسئلہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جان بوجھ کر یا بھولنے کی وجہ سے طواف النساء انجام نہ دیا ہو تو اس کا جبران کرنا واجب ہے، اور جبران کرنے سے پہلے اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر خود انجام دینا ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو تو جائز ہے کہ کسی کو نائب بنائے۔ جب نائب اس کی جانب سے طواف انجام دے گا تو اس کی بیوی اس پر حلال ہو جائے گی۔ اگر یہ شخص طواف النساء کے جبران سے پہلے مر جائے، یعنی جس کے اوپر واجب تھا طواف النساء، اگر وہ مر جائے، اس کا ولی یا کوئی اور اس کی جانب سے طواف کی قضا کرے تو کوئی اشکال نہیں ہے، ورنہ احتیاط یہ ہے کہ اس کے بالغ ورثاء کی اجازت سے ان کے مال سے قضا کرائی جائے۔ طواف النساء کو سعی سے پہلے انجام دینا جائز نہیں ہے، یعنی سعی کے بعد ہی ہم طواف النساء انجام دیں گے۔ لیکن اگر کوئی طواف النساء کو عمدن سعی کرنے سے پہلے انجام دے تو ضروری ہے کہ سعی کے بعد دوبارہ انجام دے۔ لیکن اگر حکم شرعی نہ جانتا ہو یا بھول کر ایسا کیا ہو تو ظاہر ہے کہ یہی طواف اس کے لیے کفایت کرے گا، اگرچہ دوبارہ اگر کر لے تو احتیاط کہا گیا ہے کہ احتیاط کی بنا پر وہ دوبارہ انجام دے۔ ایک مسئلہ اور جو مخصوص ہے خاتون کے لیے کہ اگر عورت حائض ہو جائے
اور قافلہ اس کی طہارت کا انتظار نہ کرے۔ سے لوگ جاتے ہیں، ساتھ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کو ایک ساتھ ہر جگہ جانا ہوتا ہے اور واپس پلٹنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قافلہ اگر اس کی طہارت کا انتظار نہ کرے اور قافلے سے جدا ہونا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ طواف النساء کو چھوڑ کر قافلے کے ساتھ اپنے وطن واپس آ جائے، اور احتیاط کی بنا پر کسی کو طواف النساء اور اس کی نماز کے لیے نائب بنائے۔ اور اگر طواف النساء کا چوتھا چکر پورا ہونے کے بعد حیض آئے تو اس کے لیے جائز ہے کہ باقی کو چھوڑ کر قافلے کے ساتھ واپس آ جائے، اور احتیاط یہ ہے کہ باقی طواف اور اس کی نماز کے لیے کسی کو نائب بنائے۔ طواف النساء ہر مرد عورت سب پر واجب ہے۔